بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان میں عام انتخابات کا طبل جو ہے وہ بج چکا ہے اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تیاریاں کر رہی ہیں. پچھلا میرا ولاگ ضرور سنیے گا, اس میں نے ایک نئی جماعت اور مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل, جو اگلا سیاسی منظرنامہ, سیاسی نقشہ جو تیار کیا جا رہا ہے, سیاسی کھچڑی پکائی جا رہی ہے, اس کے خد و خال میں نے تھوڑے سے بتائے تھے, وہ ضرور سن لیجئے گا. اب اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے اور کتنے دنوں میں ہوگا, کتنے عرصے میں ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. کل میں نے ایک انٹرویو دیا اور انصاف ڈیجیٹل, جنید سلیم صاحب ہیں, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بہت اچھے پیارے دوست ہیں, ان کا ایک ڈیجیٹل ٹی وی چینل ہے. تو آف دا ریکارڈ جو اینکر نے ایک بات کی, انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی, تو انہوں نے کہا آف دا ریکارڈ ہم آن دا ریکارڈ تو نہیں پوچھ سکتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑا پرسیپشن ہے, اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ آج کل آپ یعنی کہ میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ان کی امیج بلڈنگ کر رہا ہوں میں, اور آپ کی جو ٹون ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. جو باجوہ صاحب کے بارے میں آپ کی ٹون تھی وہ اب وہ نہیں ہے جو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں ہے. آف دا ریکارڈ گپ شپ لگائی جا رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ آپ کے آج کل ہم جو گفتگو ڈیجیٹل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ سنتے ہیں اور ادروائز بھی, تو آپ جنرل عاصم منیر صاحب موجودہ آرمی چیف کو امیج بلڈنگ کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت سافٹ کارنر رکھتے ہیں. تو جبکہ گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے, انہوں نے پنجاب کی بتایا کہ پنجاب میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ پنجاب میں تو بہت ہی انوالومنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ بڑا افیکٹولی رول پلے کر رہی ہے. یہ جو عدم اعتماد اور تحریک عدم اعتماد اور چودھری پرویز الہی صاحب کا اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے, تو اس پہ تو میں نے ایک بات اس وقت ان کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بات بتا دی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آن دا ریکارڈ بھی یہ باتیں آنی چاہیے. اور اس کی ریزن میں بڑا ٹو دی پوائنٹ, نمبر 1 یہ کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کمپیئر کیا جائے گا جنرل عاصم منیر صاحب کو, میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. جنرل باجوہ صاحب کو میں ہمارا تعارف ہوا جب وہ آرمی چیف بن گئے تھے, اور بننے کے 1 سال کے بعد ہمارا ان سے تعارف ہوا تھا. اس کے بعد بہت اچھا تعارف رہا, اور ان کے ساتھ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ٹھیک تقریباً اگست 2021 تک جو ان کی چیزیں جو تھیں وہ بڑی کلیئر تھے, لیکن اگست 2021 کے بعد انہوں نے اپنا سارے کا سارا منشور, سارے کا سارا اپنے اہداف وہ تبدیل کرنے شروع کر دیے تھے, اور ان کے جتنے بھی اقدامات اور ان کی گفتگو میں جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں تو وہ سارے کا سارا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ریورس گیئر لگا رہے ہیں. یہ اگست 2021 کی بات کر رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا گیا. اس لیے اور اس کی کچھ چیزیں موجود تھیں کہ جن چیزوں کو وہ غلط کہتے رہے اور بالکل ہمیں بتاتے رہے, ان چیزوں سے بالکل انہوں نے یو ٹرن لیا اور ایک ایک اپنے کیے ہوئے کی نفی کرتے گئے. ایک بات تو یہ, جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم بہت جانتے ہیں, ان کو آرمی چیف بننے سے پہلے جانتے ہیں. یہ جب میجر جنرل تھے, ڈی جی ایم آئی تھے, اس وقت سے ہمارا انٹریکشن ہے. پھر یہ ڈی جی آئی ایس آئی, پھر بھی انٹریکشن رہا, اور ادروائز بھی. تو ان کے ساتھ میرا یعنی کہ میرا بھی اور کچھ میرے اپنے دوستوں کا بھی, ہمارے کولیگ جرنلسٹ ہیں ان کا بھی, ایمن مرحوم شہید ارشد شریف, ان کا بھی, تو بہت اچھا ان سے رہا تعلق. تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اندازہ ہے کہ باجوہ صاحب کی پرسنالٹی اور عاصم منیر کی پرسنالٹی بالکل مختلف ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف موجودہ, ان کو آرمی چیف بنانے میں باجوہ صاحب کی کوئی دلچسپی نہیں تھی, بالکل نہیں تھے. یہ اس طریقے سے دوڑ میں شامل نہیں تھے. اور عاصم منیر تو کہیں, کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ تھا اور ہے بھی کہ انہوں نے تو 2 دن پہلے ریٹائر ہو جانا ہے, لہذا ان کا تو آپ نام ہی رکھتے ہیں, کیونکہ سینیورٹی تو شروع ہی ساحر شمشاد مرزا صاحب سے ہو رہی تھی. نمبر 1 وہ تھے, نمبر 2 پہ اس کے بعد اظہر عباس تھے, پھر 3 پہ جنرل نعمان تھے, 4 پہ جنرل فیض حمید تھے, 5 پہ جنرل عامر تھے. یہاں سے سینیورٹی شروع ہوتی تھی. تو لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد عاصم منیر صاحب کا نام آنا شروع ہو گیا, اور اس پہ پھر ریزسٹنس ہو گئی, کیونکہ
جو فواد چوہدری صاحب نے وہ بات کی ہے وہ اس سے میں ریلیٹ کرتا ہوں. فواد چوہدری صاحب نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کا تختہ جو الٹا گیا وہ الٹا ہے باجوہ صاحب اور اس کے کچھ جرنیل بھی شامل تھے. باجوہ صاحب اور کچھ جرنیل شامل تھے. فواد چوہدری صاحب نے یہ BBC کو انٹرویو دیا اور وہ بھی اب اگریسیولی آ رہے ہیں. اور تحریک عدم اعتماد میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ فوج سے تھا, فوج سے مراد ہے. باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے. تو یہ چیز تھی. تو کون سے اچھا وہ کون لوگ تھے, کیونکہ آرمی چیف کی دوڑ میں کون کون شامل تھا, باجوہ صاحب کے بعد کون کون شامل تھا, کیونکہ ساحر شمشاد مرزا صاحب کا ان کا تو پہلے دن سے ہی عادت تھا کہ یہ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہی رکھا جائے گا, ان پہ تو کوئی نہیں تھا. اس کے بعد پھر ایک دفعہ درمیان میں آیا کہ جنرل نعمان کو یا تو لے لیا جائے یا پھر عامر کو لے لیا جائے جو آخری نمبر پہ تھے, یا عامر کو لے لیں چیئرمین اور آرمی چیف کے طور پہ لے لیں عاصم منیر صاحب کو. تو زرداری صاحب نے ملاقات بھی کی تھی. زرداری صاحب چاہتے تھے جنرل عامر کو آرمی چیف بنوانا, وہ خود بھی کہہ چکے ہیں, اور وہ شہباز شریف صاحب سے ملے بھی تھے اور انہوں نے بہت اچھا فارمولہ پیش کیا تھا. وہ اس لیے پیش کیا تھا کہ جنرل عامر کو اگر آرمی چیف بنا دیتے ہیں تو اوپر والے سارے جو ہیں وہ گھر چلے جائیں گے, کیونکہ وہ سینئر جو ہیں وہ پھر نہیں رہتے. اس میں عاصم منیر بھی ریٹائر ہو جائیں گے, جنرل فیض بھی, جنرل نعمان بھی, جنرل اظہر عباس بھی, یہ سارے کے سارے قبل وقت ریٹائر ہو جائیں گے. جنرل عامر کو بتا دیں. نواز شریف صاحب ظاہر ہے مسلم لیگ نواز وہ کیوں ایسا کریں گی. نواز شریف صاحب نے ایک ہی اصول رکھا بجائے اس کے کہ چلا جائے. انہوں نے اس دفعہ کہا کہ جس سینیورٹی کو آپ رکھتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 کو, وہ انہوں نے اسی پہ وہ قائم رہے, اور یہی اصول عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا کہ اس پہ کرتے ہیں. اس دوران بہت کچھ ہوتا رہا, اس کو ہم رکھتے ہیں بعد میں سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو جنرل جو عاصم ہیں وہ آرمی چیف, ان کا نام کہیں نہیں تھا, کوئی نہیں بنانا چاہتا. اس لیے جیسے ہی جنرل عاصم آرمی چیف بنے تو کبھی نہیں ہوا ایسا کہ جو جونیئر ہیں وہ اپنی قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں. ایسا کبھی نہیں ہوا, کیونکہ جنرل عاصم بن گئے اور اس کے بعد ساحر شمشاد میں چیئرمین بن گئے. اب اس کے بعد جنرل اظہر عباس بھی جونیئر تھے اور جنرل فیض حمید بھی جونیئر تھے, تو ان کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, لیکن ان دونوں نے کنٹینیو نہیں کیا. اور فرام دا فرسٹ ڈے جیسے ہی یہ اطلاع آئی کہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن ہوا جنرل عاصم منیر کا, اور ایون سمری جب چلی گئی کہ سمری آ گئی اور پتہ چل گیا, تو اسی دن جنرل فیض حمید بھی اور جنرل اظہر عباس بھی دونوں ہی انہوں نے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ یونیفارم اتار دی اور اسی وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. تو اس لیے حالانکہ یہ ایک حیران کن بات تھی کہ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا, تو اس لیے کہ شاید اس لیے کہ وہ اس دور میں شامل تھے اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ یہ شامل تھے, اس لیے وہ پھر نکل گئے تاکہ مزید آگے کسی کنٹروورسی میں نہ پڑا جائے. اور عاصم منیر حالانکہ ان کے سینئر جرنیل تھے, ان سے سب سے سینئر تھے, بہرحال یہ ہوا ہے. تو اس لیے اب عاصم منیر صاحب سے ہمارا ایک رہا انٹریکشن, اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے بھی ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی وجہ سے تو افواج پاکستان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کی عوام کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ پولیٹیکل کہ عمران خان صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی کو سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ باجوہ صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے کیا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, ان کی وجہ سے پاکستان اس وقت شدید ترین سیاسی بحران کو بھی آپ ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, معاشی بحران کا, معیشت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے, سیکیورٹی, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے کھاتے میں ڈل رہی ہیں کہ جناب آپ یہ سارا کچھ لے کے آئے ہیں, اتنا بڑا پلندہ لے کے آئے, یہ سارے کا سارا سیٹ اپ تیار کیا, 1+3 1+2 جو بھی کہہ لیں آپ, یہ ان کا کام تھا جو فواد چوہدری صاحب نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے بتا دیا. اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہوتے تھے جب اکتوبر 99 کا ہوا کہ وہ فوج کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ 1+3 کا تھا, اور اس وقت پرویز مشرف صاحب تو پاکستان میں تھے ہی نہیں, وہ تو زمین پہ اترے ہیں, تو مارشل لا لگ چکا تھا, نواز شریف صاحب گرفتار ہو چکے تھے, اس وقت سب کچھ کنٹرول جو ہے وہ جو گراؤنڈ پہ کور کمانڈر تھے وہ سنبھال چکے تھے. تو اس لیے جی میرا بڑا ہے کہ ظاہر ہے اب آپ اس کو یہ کہیں گے
کہ ہم اس کا انتظار کرنا چاہیے جناب عاصم منیر صاحب کے فیصلوں کا. ابھی ان کو میں پھر کہوں گا کہ اگر کمپیئر کریں آپ 29 نومبر کے صورتحال 29 نومبر سے پہلے کی اور اس کے بعد کی, تو زمین آسمان کا فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے گی اور کسی قسم کی پالیٹکس میں اور اگلے سیاسی منظرنامے میں سیاسی نقشہ کیا ہے بالکل وہ گیو اپ کر دے گی اور کہے گی ٹھیک ہے جی آپ جو مرضی کر لیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, نہ ہی پریکٹیکلی ممکن ہے اور نہ ہی ادروائز یہ ممکن ہے, کیونکہ یہ پاکستان ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں پہ فوج کا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت ہی تگڑا رول ہے. آپ اس رول کو ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی کا جو پروسیس ہے وہ ایک طویل عرصے تک چلے اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اتنی میچور ہو جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائے, تب یہ جا کے معاملہ ہوگا. ابھی بھی یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی کی طرف دیکھ رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز پنڈی کی طرف دیکھ رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ طاقتور لوگوں کا, طاقتور حلقوں کا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا, ملٹری لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ اس ملک کو بحران سے نکالے. اور بات بھی درست ہے, بات بھی یہ غلط نہیں ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں, سیاسی جماعتیں, وہ اتنی نہ تگڑی ہیں نہ ہی ان کے اعصاب اتنے تگڑے ہیں کہ وہ آپس میں ان کا ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی آڈیوز ویڈیوز پہ تو یہ کھیل رہے ہیں. اگلا الیکشن انہوں نے لڑنا ہے وہ آڈیوز ویڈیوز پہ لڑنا ہے, منشور ہے نہیں, کچھ ستیاناش ہو چکا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں. اس لیے جہاں عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہرحال جی ہمارے سپہ سالار ہیں, افواج پاکستان, ہمارا جوان افسر جو شہادتیں دے رہے ہیں, جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, ان سے تو کوئی ہمارا گلہ نہیں ہے, ان سے تو کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں ہے. اور وہ بھی ملٹری اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ہیں تو ہماری اپنی فیملیز ہیں, ہمارے ہی سوسائٹیز ہیں, کوئی یہ باہر سے تو آئے نہیں, کیونکہ وردی تو ایک فیملی ہیڈ نے پہنی ہوتی ہے نا, باقی تو سارے سیولین ہیں نا, اسی سوسائٹی سے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ خواتین بچے سب ان کی سوچ. تو اس لیے جی ٹائم دینا چاہیے, اور میں خوش گمانی میں مبتلا ہوں, آپٹمسٹک ہوں, پر امید ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باجوہ صاحب کی لیگیسی کو جن عاصم منیر لے کے آگے بڑھیں گے, اور جو کچھ ان کے کھاتے میں ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان اس بحران کا شکار ہے اس کو اون کریں گے. یہ میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں. بہرحال ایک میں نے بات بتانی تھی کہ یہ چیز ہے. اس کے بعد اس پہ ظاہر ہے جی ہمارا کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم, وہی بات ہے نا, نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر پرویز مشرف صاحب نے ایک حرکت کی ہے تو اس کی وجہ سے آپ پوری کی پوری فوج کو, پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کے لیے کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہوتے. تو غلطی ایک نے کی ہے, باجوہ صاحب نے کی ہے, ان کے ساتھ 2-3 جرنیل وہ از خود تھے نہیں تھے, وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور اب ایک پورشن میں بالکل کہوں گا, ایک پورشن ہے, اس کو میں سپاٹ فکسرز کہتا ہوتا ہوں, وہ یہ کام کرتا رہتا ہے اور ان کا اپنا بھی ظاہر ہے, ان کے اپنے بھی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں اور اپنی بھی انہوں نے وہ بچانی ہے, اپنا بھی, اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے, کیونکہ بہت سارے ایشوز ہیں ایسے جس کی وجہ سے مشکلات آ سکتی ہیں. وہ خواہ نواز شریف صاحب آئیں یا عمران خان صاحب آئیں تو اس صورت میں نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو ذاتی طور پہ, ادروائز نہیں. انسٹیٹیوشن کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے, افواج پاکستان کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہی فرق ہے نواز شریف صاحب میں اور عمران خان پہ, کہ نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کے ساتھ جو لڑائی لڑی, پہلے جہانگیر کرامت صاحب کے ساتھ, ان کو ریزائن کروایا, اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے ساتھ, پھر جب ان کو اقتدار ملا تو اکتوبر 99 سے ہی انہوں نے کام شروع کیا. پھر کیونکہ یہ سمجھتے ہیں فوج پاکستان اور انسٹیٹیوشن یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا, نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے ان کو دوبارہ ٹرائل کیا اور سارے کا سارا پروسیس کروایا اور ان کو پھانسی کے پھندے تک سزا دلوائی, یعنی کہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, سزا دلوائی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کروائی تھیں. اس لیے وہ سمجھتے ہیں دوبارہ کہ اگر دوبارہ ان کو اقتدار ملا تو یہ سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے. اور عمران خان صاحب ابھی بھی اس لیول پہ نہیں ہیں, وہ اپنے آپ کو روکا ہوا ہے انہوں نے صرف باجوہ صاحب پہ اور 2-3 جرنیلوں تک. تو یہ ہے. اب آتے ہیں اگلی جو
लेटेस्ट सिचुएशन है कि इंतखाबात का दौर डाला जा चुका है और उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पैरेलल तैयारियां कर रहा है और उसने एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। यानी कि सादा जुबान में आपको बता दूं कि पोलिंग स्टेशंस 1 लाख पोलिंग स्टेशंस होंगे और वो कौन कहाँ होंगे एक नक्शा तैयार किया है, उसको शेयर किया जा रहा है और पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। 1-1 किलोमीटर के फासले पे पोलिंग स्टेशन होंगे, 1 लाख मुल्क भर में पोलिंग स्टेशन होंगे और अमला तैयार किया जा रहा है, जुडिशरी ज़ाहिर उसमें आती है, DROs होते हैं, ये सब के सब हो रहे हैं। तो ये पैरेलल सारी चीज़ें चल रही हैं जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद कुछ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।